السلام علیکم۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ تصدیق کا قانون منظور ہونے کے بعد وزارت افرادی و قوت سماجی بہبود آبادی نے پیشہ ورانہ ویزوں پر آنے والوں کی مہارت اور فنی صلاحیت کو جانچنے کے لیے اقدامات کی ہے۔ وزارت افرادی قوت سماجی بہبود آبادی، جو وزارت محنت کے نام سے جانے جاتی تھی، نے پروفیشنل ٹیسٹ لینے کا اہتمام کیا ہے۔ پروفیشنل ٹیسٹ کا سلسلہ مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر بیرونی ملک سے نئی ویزوں پر آنے والوں کے لیے یہ ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ مقررہ اداروں میں پیشہ ورانہ مہارت کا ٹیسٹ دینے کے بعد کامیاب امیدواروں کے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ مملکت میں مقیم غیر ملکی ہنرمند کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ ٹیسٹ کو اقامہ کی تجدید سے منسلک کیا جائے گا، تاہم اس کے بارے میں مرحلہ وار پروگرام مرتب کیا جائے گا، جو کمپنیوں اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مقرر کیا جائے گا۔ رواں ماہ 7 مارچ کو وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق پیشہ ورانہ مہارت ٹیسٹ کا آغاز وزارت افرادی قوت نے وزارت خارجہ اور قومی مرکز برائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تعاون سے شروع کیا ہے۔ پیشہ ورانہ ٹیسٹ کے اہداف کے حوالے سے وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ مملکت میں موجود غیر ملکی کارکنوں کی صلاحیتوں کو درست اندازہ لگانے کے بعد انہیں کیٹیگرائز کیا جائے گا، جس کی بنیادی مقصد ایسی ہنرمند افرادی قوت کو مملکت مارکیٹ میں کام کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے، جو اپنے پیشوں پر ہر طرح سے پورے اترتے ہوئے۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ فنی ماہرین کے لیے پیشہ ورانہ ٹیسٹ سے لیبر مارکیٹ میں مزید بہتری آئے گی۔ علاوہ کارکنوں کو بھی ان کی صلاحیت کے مطابق ملازمت ملے گی، جس سے نہ صرف اجر بلکہ اجیر کا بھی فائدہ ہوگا۔ ٹیسٹ سے منسلک معیشت پر بھی مثبت اثر مرتب ہوگی۔ جب ایسے کارکن جو اپنے پیشہ میں ماہر نہیں، وہ مارکیٹ سے نکل جائے گی، جس سے کام کی معیار بھی بلند ہوگا۔ پیشہ ورانہ ٹیسٹ سے مارکیٹ پر دباؤ میں کمی آئے گی، ساتھ ہی مناسب اور درست کارکن کو روزگار کے حصول کے مواقع بھی میسر آئے گی۔ وزارت افرادی قوت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پیشہ ورانہ صلاحیت ٹیسٹ کے لیے پہلے مرحلے میں بیرونی مملکت سے نئے ویزوں پر آنے والوں کو شامل کیا گیا ہے۔ بیرونی مملکت سے نئے ویزوں پر آنے والوں کے 2 مراحل میں ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ان افراد کا ٹیسٹ ان کے ملک میں منظور شدہ فنی اداروں میں لیا جائے گا۔ جب یہ کارکن مملکت پہنچیں گے تو ان کے دوبارہ امتحان لیا جائے گا، جس سے اس امر کی یقین دہانی کی جائے گی کہ آنے والے شخص اس کام کی مکمل اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ مملکت میں دوبارہ ٹیسٹ لینے کا مقصد کارکن کے بارے میں درست رپورٹ حاصل کرنا ہے، تاکہ معیار کو برقرار رکھا جا سکے اور ایسے کارکن مملکت کے لیبر مارکیٹ میں نہ آئے جو اپنے پیشے میں مہارت نہیں رکھتے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز پیر کو تیسرے دن بھی 500 سے زیادہ سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ مملکت میں کورونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ 6 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پیر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 541 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 357 افراد وائرس سے صحتیاب بھی ہوئے۔ طائف کے قدیمی مارکیٹ بلد کو رمضان کے استقبال کے لیے جھنڈیوں، قمقموں اور فانوسوں سے سجا دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کے بلد مارکیٹ شہر کے قدیمی اور تاریخی بازار ہے، جہاں رہائشی رمضان کی شاپنگ کرنے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہاں رمضان کے موقع پر رنگ برنگ جھنڈیوں اور روشن قمقموں سے سجانے کی روایت رہی ہے۔ اس طرح شہر کے پرانے محلوں کو بھی سجایا جاتا ہے، جن میں الشہداء، الشمالیہ، الرین، السلامہ اور الایمانیہ محلے شامل ہیں۔ شہر میں جدید طرز کی شاپنگ مالز اور مختلف سپر مارکیٹوں کے باوجود قدیم رہائشی اسی بازار سے رمضان کی شاپنگ کرنے کے عادی ہیں۔ یہی روایت سعودی عرب کے تمام شہروں میں بھی ہے، جہاں ایک مخصوص مارکیٹ رمضان کی شاپنگ کے لیے مختص ہوتی ہے۔
آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے جو مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گا۔